اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے۔ چینی ساختہ کھلونے بیرونی ممالک میں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو رہے ہیں۔ چین کی کمپنیاں جدت، ثقافتی کہانی سنانے اور گھریلو دانشورانہ ملکیت کی عالمی سطح پر ترویج کے ذریعے اپنی بین الاقوامی ساکھ کو دوبارہ ایک نئی شکل دے رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین طویل عرصے سے دنیا کا سب سے بڑا کھلونے پیدا کرنے والا اور برآمد کرنے والا ملک رہا ہے۔ تاریخی طور پر اس کی زیادہ تر پیداوار غیر ملکی برانڈز کے ذریعے تیار کردہ کم قیمت کی اشیاء پر مشتمل تھی۔ تاہم اب صورتحال یکسر بدل چکی ہے اور چینی ساختہ کھلونے بیرونی ممالک میں ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو رہے ہیں۔ اس وقت تازہ ترین مثال لیبوبو کھلونا ہے۔ چینی برانڈ پاپ مارٹ کے اس کھلونے نے عالمی سطح پر نمایاں مقبولیت حاصل کی ہے۔ چین کی کمپنیاں جدت، ثقافتی کہانی سنانے اور گھریلو دانشورانہ ملکیت کی عالمی سطح پر ترویج کے ذریعے اپنے بین الاقوامی ساکھ کو دوبارہ ایک نئی شکل دے رہی ہیں۔ پاپ مارٹ عالمی کھلونے کی مارکیٹ میں برانڈ بنانے کی کوشش میں اکیلی نہیں ہے۔ اسی طرح چینی کھلونے بنانے والی کمپنیاں ٹاپ ٹائی اس وقت دنیا بھر میں 280 سے زیادہ سٹورز چلا رہی ہے اور 52 ٹوائز نے 2024 میں تھائی لینڈ میں اپنے کاروبار میں 300% کے اضافے کی اطلاع دی۔ لیبوبو اور اسی طرح کے کھلونوں کی وائرل مقبولیت چین کی ابھرتی ہوئی ثقافتی صنعت پر روشنی ڈال رہی ہے، جو چینی برآمدات کے لیے ایک پہچان کے طور پر ابھر رہی ہے۔ چین کی جانب سے حالیہ عرصے میں تمام صنعتوں کو نمایاں ترقی دی گئی ہے اور کھلونوں کی صنعت بھی انہی صنعتوں میں شامل ہے جو آج عالمی سطح پر انتہائی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ حماس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آخری جنگ بندی کی پیش کردہ تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس نے واضح کر دیا کہ کسی بھی ادارے کی بنیادی شرائط اسرائیلی فوج کا غزہ سے مکمل انخلا ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے منگل کو اعلان کیا تھا کہ اسرائیل حماس کے 60 روزہ جنگ بندی کے لیے مطلوبہ شرائط پر آمادہ ہو چکا ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ مصر اور قطر کے ذریعے موصول ہونے والی تازہ پیشکشوں پر غور کر رہی ہے، ایسی ڈیل کی خواہاں ہیں جو جنگ کا خاتمہ اور اسرائیلی فوج کا غزہ سے انخلا یقینی بنائے۔ اور ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا ہے کہ ایران کا انٹرنیشنل ایجنسی سے تعاون ختم کرنا افسوسناک ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو یورینیم افزودگی کے حوالے سے عالمی ایجنسی سے تعاون کرنا ہوگا۔ ایران امریکی حملے سے پہلے یورینیم افزودگی کر رہا تھا۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ٹیمی بروس نے کہا کہ غزہ میں حالات معمول پر لانے کے لیے حماس کو ہتھیار ڈالنا اور مغوی رہا کرنے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں۔ امریکی صدر نے 60 روزہ جنگ بندی کا بیان اسرائیل کی رضامندی پر دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کی صورتحال کی ذمہ دار حماس ہے۔ حماس نے جنگ بندی کے معاہدے کو متعدد بار توڑا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کی تفصیلات پر بات نہیں کروں گا۔